السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب دیکھیں جی دن کتنے رہ گئے ہیں اور رمضان شروع ہونے والا ہے. اور رمضان میں نے یوزلی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. بیکاز آف کورس ایک پورا مہینہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور ان تمام تر چیزوں سے دور رہتے ہیں جن کے محکمات جاری کیے گئے ہیں. ہمیں ویسے پورا سال ان چیزوں سے دور رہنے چاہیے، صرف اس کے لیے رمضان کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اور لوگ اسپیسیفکلی میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ڈائٹ کو لے کے لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی او ہو رمضان میں نا میں نے ہی اپنا وزن کم کرنا ہے. اسپیسیفکلی میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ رمضان کو سیٹ کرتی ہیں کہ بھی ہاں رمضان کے ٹائم میں نا میں نے انشاءاللہ اپنا اتنا وزن کم کرنا اور اس کے بعد پھر میں نے عید پہ جا کے نا اپنا ایک سائز چھوٹا تو جو ہے نا وہ ڈریس ضرور پہننا ہی ہے. اور پھر وہ کوشش بھی کرتی ہے کہ بھی ایسی کیا چیز بنائے، سحری میں ایسی کیا چیز کھائیں اور افطار میں ایسی کیا چیز کھائیں. لیکن کیا کریں جی بہت سارے لوگ جس میں بھی آ جاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ افطار میں پکوڑے جو ہے نا اس سے دور نہیں رہ سکتے، جو کہ بڑا ضروری ہے. بھائی فرائیڈ چیزوں سے اجتناب تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ رمضان میں کیونکہ اتنا ایگزرشن ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھی ہم جم جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو جم جوائن کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں اور آپ مناسب بہتر سحری کھا رہے ہیں اور آپ کا افطار بھی اچھا مناسب ہے، غذائیت سے بھرپور ہے، جس میں کوئی جنک فوڈ کی آمیزش یا ملاوٹ نہیں ہے، تو آپ وزن کم کر سکتے ہیں. رمضان میں کیا ڈائٹ پلان بنانا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے بنانا ہے کاپی پینسل پکڑے میرے پاس آ جائے کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ ماہر غذائیات. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے یہ بتائیں عائشہ، ہم لوگ یوزلی نا لک فارورڈ کر رہے تھے خواتین اور بندے بھی کہ بھی رمضان میں انشاءاللہ وزن کم ہو جائے گا کیونکہ ہم روزے رکھ رہے ہوں گے تو وزن کم ہو جائے گا. لیکن ہوتا الٹا ہے کیونکہ جو بڑھ جاتا ہے. ہاں کیونکہ افطاری میں پکوڑے، فرائیڈ چیزیں، سموسے اور سحری میں وہ دے کے پراٹھے اور لسیاں تو وہ ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے کم ہونے کے بجائے سائز بڑا ہو جاتا ہے. بہت لگ رہی ہوتی ہے نا. تو کیا ایسا کہ ایکسائٹمنٹ بڑی ہوتی ہے نا، اور آپ کو بھوک ویسے نہ بھی لگ رہی تو آپ کو ہوتا ہے بھی یہ پنجاب میں تو چوری بہت شوق سے کھائی جاتی ہے. رج دکھاؤ. ہاں تو میں کہ چوری کھانی ہے، پراٹھا کھانا، دیسی گھی کا پراٹھا ہونا چاہیے، لسی ہونی چاہیے تاکہ پیاس نہ لگے. کیا کچھ ہونا چاہیے ویسے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہم اگر چوز کر لیں کہ ہمارا دن اچھے سے گزر جائے، ٹھیک ہے. اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ اب جو روزے آنے والے ہیں وہ والی گرمی بھی نہیں ہونے والی. اب کراچی میں بھی اتنا اچھا ماشاءاللہ موسم ہے تو اس میں پیاس کا ہی بیسک وہ ہوتا ہے کہ بھئی پیاس نہ لگے. تو ہم ایسی چیزیں اس میں شامل کر لیں کہ ہمیں پیاس نہ لگے، ٹھیک ہے، اور پیٹ اچھے سے بھر جائے نا، جو بیسک وہ بھوک والا کانسیپٹ ہے. تو پروٹین شامل کر لیں دونوں جگہوں پہ، سحری میں بھی اور افطار میں بھی. اور تھوڑا سا اپنا جو ہے نا نیت پہ کنٹرول کر لیں، جو ہم کر نہیں پاتے، جو ہمارے پلانز بنتے ہیں کہ افطار بھی یہاں ہو اور سحری بھی یہاں. اگر ہم پروٹینز کی بات کرتے ہیں اس میں اسپیسیفکلی سحری میں، لیٹس اسٹارٹ فرام سحری، تو ہمیں کون سے پروٹینز لینے چاہیے اور یہ جو کاربز میں بھی ہمیں کتنا ہمیں کارب الاؤڈ ہونا چاہیے اگر وزن کم؟ اچھا ہم سحری سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو سحری میں جو پروٹین آتا ہے نا وہ دودھ اور دہی کی چیز آتی ہے، ٹھیک ہے. اور کاربوہائیڈریٹ ہمیں نشاستہ جو ہوتا ہے نا وہ روٹی اور ڈبل روٹی کے اندر ہے، ٹھیک ہے. چاول تو ہم سحری میں لیتے نہیں ہیں. تو ہم پروٹین سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم دہی اور لسی اگر استعمال کر لیتے ہیں بیسٹ ہے. اس سے پیٹ بھی اچھے سے بھر جائے گا، ٹھیک ہے، اور پیاس نہیں لگے گی. اور ساتھ میں ہم آملیٹ لے لیں، لیکن آملیٹ میں جتنا ہم مرچ مسالے والی چیز لیں گے اتنی ہمیں پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم بے شک 2 انڈے لے لیں، ان کا اگر ہمیں آملیٹ بنانا ہے یا بوائل فارم میں لے لیں، بہت اچھے سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا. ساتھ میں 1 پیالہ دہی ہو، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پنچ آف سالٹ اور ساتھ میں تھوڑی سی چینی ہم ڈال لیں، بہترین پیٹ بھرتا ہے. اور 1 گلاس ہم نے اسکمڈ ملک کا لے لیا یا ہم نے لسی لے لی، بلائی اتار کے تھوڑی سی معمولی سی چینی ڈال لیں، اتنا اچھا پیٹ بھرتا ہے. اب وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے پراٹھا لینا ہے یا پھر ہم نے ڈبل روٹی لینی ہے، اس کا سائز چھوٹا کر لیں، بہت زیادہ تیل اور گھی نہیں ڈالیں، وہ ویٹ بڑھاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے بولا کہ ایسی چیزیں مت کھائیں جن سے ہمیں پیاس پڑتی ہے. اس میں آپ نے ایک تو بتا دیا کہ اگر ہم مرچ مسالوں والا کچھ چیز کھائیں گے اور تیل اور چکنائی سے بھی پیاس. اچھا لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کھاتے ہیں جو رات میں بچا ہوا سالن ہوتا ہے وہ صبح سحری میں کھانا پسند کرتے ہیں پراٹھے کے ساتھ، نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے. آپ نے انڈا کھا لیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور دہی مسٹ ہے، 1 پیالی دہی، ٹھیک ہے، 1 پورا گلاس لسی، 1 پھل جو آپ کو فائبر دے گا ورنہ قبض ہو جاتے ہیں.
اگر کانسٹیپیشن ہو جائے گی تو پیٹ بہت بڑھتا ہے, پیٹ پورا باہر نکل آتا ہے. تو ایک فروٹ لینا, آپ سیب لے لیں, اسٹرابریز لے لیں, بے شک اس کا آپ نے دودھ کے ساتھ شیک بھی لے لیا, کوئی بات نہیں. آخر میں ایک الائچی لینی ہے چبا کے, اس سے وہ جو پورے منہ سے جو آپ کو بیڈ بریتھ آتی ہے نا وہ نہیں آتے. صحیح. اچھا میں جب سما پہ رمضان ٹرانسمیشن بھی کر رہی تھی, تو کیونکہ ہم سیج میں بھی ٹرانسمیشن کر رہے تھے, افطار کی ٹرانسمیشن بھی کر رہے تھے, تو میں ٹائم اتنا کم ہوتا تھا میرے پاس کیونکہ ہم ٹرانسمیشن میں ہوتے تھے, تو میں دہی کے اندر مکس نٹس اور فروٹس ڈال لیتی تھی اور وہ کھاتی تھی. ہاں, آپ اسٹرابریز ڈالیں, بادام ڈالیں, 2-3 اخروٹ ڈالیں, پستے ڈالیں, بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ بول آپ کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ نے پراٹھا وغیرہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ لیں, اور ساتھ میں آپ بے شک 2 بوائل ایگز لے لیں, آپ کو شام تک بھوک نہیں لگتی. بچوں کو کیا دیں, وہ بچے جن کا پہلا روزہ ہوگا اور وہ اگر کھانا چاہیں تو ان کو سحری میں کیا چیزیں, مائیں بڑی ڈری ہوئی ہوتی ہے نا. بچوں کو چوری والا پراٹھا بنا کے دیں, چینی کے ساتھ دیں, بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچوں کو پراٹھا دیں, بچوں کا تو ویٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ان کو پراٹھا دیں, انڈا دیں, لسی دیں, آپ ان کو بے شک سیریل دے دیں, اور آپ نے ان کو پورا دودھ کا پورا شیک بنا کے دے دیں, اسٹرابری شیک, بچوں کو تو جتنی دیں آپ, بچوں کے لیے کوئی ایشو نہیں, بچے جب رج کے کھا سکتے ہیں. اچھا, جو لوگ شوگر کے جو مریض ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایسی کیا چیز کھائیں؟ ان کے اندر سے آپ نے صرف شوگر کو اومٹ کر دینا, ٹھیک ہے, اور ان کو پراٹھا نہ دیں, آپ ان کو چپاتی دیں, ساتھ میں آپ ان کو کباب دیں, ٹھیک ہے, پروٹین دینا, تو کباب آپ نے ان کو چکن کے یا میٹ کے دے دیے, آپ نے ان کو انڈے کا آملیٹ دے دیا, آپ نے ان کو سکم ملک کی لسی دے دی, ٹھیک ہے, اس میں پنچ آف سالٹ دینا ہے, ٹھیک ہے. اگر ان کو بلڈ پریشر بالکل بھی نہیں ہے, نمک آپ ان میں ڈال سکتے ہیں, ورنہ نمک اور چینی کو اومٹ کر دیں. انڈا دینا ہے, روٹی دینا ہے. رات والا بچا ہوا سالن جو ہے تیزابیت پیدا کرتا ہے, اس سے پیاس بہت لگتی ہے, تو دہی دینا ہے. دہی از دا بیسٹ سولوشن, دہی از ماسٹ. چلیں اوکے, اب ہم آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم افطار پہ آ جاتے ہیں. افطار میں ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے جب آفس سے گھر جا رہے ہوتے ہیں, اور جب افطار سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے, وہ جو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں سموسوں پکوڑوں کی, آپ نے نہ بھی کھانا تو آپ کھا لیتے ہیں. کیا چیز نہیں کھانی ہے اگر وزن کم کرنا ہے اور اپنے ایک سائز کم عید کے کپڑے پہننے ہیں تو؟ پہلے ہم کھانے کے اوپر آتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے سب سے پہلے اذان ہوئی اور ہم نے 1 سے 2 کھجور لینی ہے, 20 کیلوریز ہوتی ہے. ہم نے روزہ افطار کیا, دعا پڑھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پانی لیا یا شربت لیا, تو ہم سکنجوین لے لیں, ٹھیک ہے. بچے ہیں, لال شربت لے لیا, کوئی ایسا ایشو نہیں. ڈائبٹک لوگ وہ نہ لیں, سادہ پانی بیسٹ ہوتا ہے, ورنہ آپ نے سکنجوین نیبو پانی لے لیا. لال شربت اگر آدھا گلاس لینا ہے پانی سے ڈائلیوٹ کر کے آپ نے لے لیا. اب ایک چیز لیں, اس میں یا چنا چاٹ لے لیں, یا فروٹ چاٹ لے لیں, یا دہی پھلکی. تینوں کے تینوں پیالیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک آئٹم رکھیں, اس میں مزہ بھی آتا ہے. اور یہ کافی نا آپ کی وہ بجٹ فرینڈلی بھی رہے گی, بجٹ فرینڈلی. تو ایک دن دہی پھلکی بنا لیں, ایک دن چنا چاٹ بنا لیں, ایک دن آپ نے فروٹ چاٹ بنا لی, ٹھیک ہے. ڈفرنٹ ایک چیز بنائیں, بجٹ بھی آپ کا کنٹرول میں رہے گا. فرائیڈ آئٹمس میں سے ایک چیز ایک دن بنائیں. ایک دن آپ نے پکوڑے بنا لیے, ایک دن سموسے بنا لیے, ایک دن رول بنا لیا. اچھا, اس سے بچے بھی خوش رہتے ہیں. ہر چیز کا نا ایک تھوپ کے نہ بنا لیا کریں کہ بھر کے, اور پھر کھائے بھی نہیں کھایا جاتا ہے, بچتا ہے, ویسٹ ہوتا ہے, گناہ ہے چیز کو ضائع کرنا. تو ایک یہ کر لیا آپ نے, اور ایک فرائیڈ آئٹم. تو آپ کا پلیٹر اس طریقے کا بن گیا کہ آپ نے 2 کھجور لے لی, ایک آپ نے سموسا یا 1-2 پکوڑے لے لیے, اور ایک آپ نے پھل لے لیا. اٹھ کے جا کے نماز ادا کریں, اس کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, اینڈ دس از اٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. افطار کے ٹائم میں دودھ صحیح ہے پینا چاہیے یا نہیں؟ آپ اس کو پی سکتے ہیں, آپ وہ ٹھنڈا لگتا ہے, آپ کو اس کے پیاس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. شربت ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جو وزن کم کرنا ہے تو آپ نے کھجور کھائی, اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایک چیز یا تو چنا چاٹ کھا لی, یا پھر اور ایک فرائیڈ آئٹم آپ لے سکتے ہیں. آپ اس کو اگر بیک کر سکتے ہیں نا, بجائیے کہ آپ اس کو فرائیڈ آپ نے بیک کر لیا. اچھا, یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, ابھی کہانی مکی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جا کے نماز ادا کی. اچھا, اگر آپ تراویح پہ جاتے ہیں تو وہ ایک خود بذات خود ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا, بیکاز آپ اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے. نہیں کرتے تو آپ آدھے گھنٹے کی یا 20 منٹس کی واک کریں. دیٹس سو ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, بہت اچھے سے کر لی آپ. ہم سب ماشاءاللہ تراویاں رکھتے ہیں وہ, اور جو لوگ نہیں جیسے کہ کرتے, تو عشاء کی نماز ہے, تھوڑی سی چہل قدمی, واک, تو وہ جو آپ کا سارا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اتنا سارا عام دنوں میں تو نہیں کھا رہے ہوتے نا کہ چائے کے ساتھ سموسے بھی ہیں, چاٹ بھی ہے, سب کچھ. تو چپاتی کے ساتھ تھوڑا سا سالن لے لیا یا دال چاول لے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے 1 کپ دودھ لے لیا, اس میں اسپغول کی بھوسی آپ ڈال لیں, یا پنچ آف ہلدی. اچھا, بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہم نے اگر افطار کے
पहले तो फिर वो खाना नहीं खाते, तो वो उस सूरत में है, वो उन लोगों के लिए है। यहाँ पे मैं वो बात को बताना चाहूंगी जो लोग भर भर के इफ्तार करते हैं और उसमें रोल और समोसे और पिज्जाज और जनाब वो कचौरियाँ और वो भुजिया और चना चाट भी है, दही बल्ले भी हैं। वो कहते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाते जो सेहत के, तो वो यहाँ पे अपना वजन बढ़ा लेते हैं। और वही तमाम जो चीजें फिर रात तक खाते रहते हैं। फ्रूट चाट भी, मतलब फ्रूट चाट का भी एक बोल आप खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खा सकते। अच्छा, हमें क्या ज़हन में टारगेट रखना चाहिए अगर हमने अपना वजन कम करना है? 1 kg पर वीक। 1 kg यानी कि टोटल आप 4 kg जो है, और उससे आप 4 to 5 kg बहुत आइडियल है। और अगर आप रोजा खोलने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें वो बहुत अच्छी है, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन है। फिर आप जाके इफ्तार की तैयारी करें। और वरना ये तरावी वाला जो आपका टाइम है, इस वक्त आप चहलकदमी कर लें थोड़े से, रोजा खोलने के बाद वाला टाइम, ये बहुत अच्छा है। इसमें फिर आप 5 से 6 kgs भी एक महीने में कर सकते हैं और इससे ज्यादा करने भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो और मुझे बताएं फिर कितना, अगर हम ज्यादा वेट केजी अगर रिड्यूस करें तो वो हमारे लिए बाइस तशवीश हो जाता है? बाइस तशवीश ये है कि आप ड्रास्टिक वेट लॉस कर रहे हैं। मतलब आप वो कहते हैं ना कि लोग बगैर सेरी वाला रोजा रख रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है कि उन्होंने इफ्तार कर ली और अगले दिन इफ्तार कर रहे हैं। उससे फिर आप बहुत डिहाइड्रेशन जो होगी उसमें मुब्तला हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो लटक जाएगी, सैगिंग हो जाएगी, खुदा ना खास्ता आप फेंट हो सकते हैं। आपको काम भी करना है, अगले दिन पूरी इफ्तार की तैयारी करानी है। तो इट्स बेटर कि आप इसको ब्रेक दें, ठीक है, थोड़ी सी सहरी करें, थोड़ी सी इफ्तार करें, डिनर जरूर करें, और उसमें आपके मील्स डिवाइडेड हो जाएंगे। पानी के अंदर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है, सादा पानी का। और अगर आप नहीं चाहते कि ये आपका साइज जो है वो मीडियम से लार्ज पे चला जाए और स्मॉल से मीडियम पे चला जाए, और आप एक्स्ट्रा स्मॉल थे तो आप डायरेक्ट लार्ज पे ही चले गए, कि आप जूसेस पी रहे हैं और अफ्तार जूसेस में बड़ी मिठास है। अच्छा, और दूसरा कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिसमें कोलास का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो इतना आपका वजन बढ़ाती हैं, चीनी वे चीनी है। बस ठीक है, तो ज़हन में आपने टारगेट रखना है कि 4 से 5 kg आपने वजन जो है वो गिराना है। और डॉक्टर आई मुकम्मल तौर पे बताया कि सहरी में क्या खाना है, इफ्तार में क्या खाना है, और इफ्तार के बाद क्या खाना है। जो आपने खाना होता है रात को सोने से पहले, दूध भी जरूर पीना, और लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट, सो यू कैन नॉट स्किप योर फिजिकल एक्टिविटी। हल्की फुल्की वॉक तो आपको पता है ये करना बड़ा जरूरी है, बट हल्की फुल्की नहीं, 25 मिनट वॉक करने कुछ नहीं होता। खैर जी, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने आपको प्रॉपर मुफस्सिल तरीके से बताया कि आपका रमजान मुबारक में क्या होना चाहिए डाइट प्लान अगर आपने वजन कम करना है, ताकि ईद वाले दिन आप अपने साइज से एक छोटा साइज, कितनी खुशी होती है ना जब आप देखते हैं कि अच्छा जी मेरा तो ये साइज था, अब मैं इससे कम साइज मैंने पहनना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। बड़ी अचीवमेंट तो बाद में आएंगी, लेकिन इससे बड़ी भी अचीवमेंट और कोई नहीं होती। खवातीन घर में और घर से बाहर भी अपनी शख्सियत और खूबसूरती को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। घर में मौजूद ड्रेसिंग टेबल या फिर सैलून में मौजूद तमाम अशिया उनके लिए बड़ी हद तक कारआमद साबित होती हैं। लेकिन अगर कभी उन्हें ट्रैवल करना हो तो उनके पास वाहिद ऑप्शन ये होता है कि वो कुछ सामान जो आ सकता है छोटे छोटे डिब्बियों में, वो अपने बैग में आराम से कैरी कर लेती हैं। अच्छा, ड्राइव के दौरान या फिर फ्लाइट्स के दौरान भी उन्हें पहले से किए गए मेकअप को दुरुस्त करने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि देखें नथिंग इज एवर इनफ। आप जब भी ड्राइव भी कर रहे थे तो मैं भी अक्सर चेक कर रही थी कि अच्छा मस्कारा सही लगा, अच्छा लिप लाइन जो है वो भी सही लगी हुई है। तो ये तमाम से चीज़ें और जो सूरज की रोशनी में अपना मेकअप ठीक करने का मौका मिलता है, और जो उस टाइम आपको अपनी स्किन जितनी क्लियर नजर आ रही होती है ना, यकीन माने वो उतना आपको कभी इतनी अच्छी मजेदार नहीं लगती। और आपको तभी पता चलता है सूरज की रोशनी में कि एग्जैक्टली आपके मेकअप में क्या गलती है, क्या खामी है। आपकी बेयर स्किन भी, मतलब जिसमें मेकअप आपने ना भी पहना हो तो तब भी आपको पता चलता है कि ओ हो भाई मेरी स्किन में ये मसले मसाइल हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खरीद तो लेते हैं शौक भी, लेकिन हमें एग्जैक्टली का पता नहीं होता कि भी जो टोनर है ये कब लगाना है, ये चलो जी लोशन ले लिया, ये जो कुशन क्रीम है ये कब लगानी है, ये क्यों ले ली मैंने, अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही। और इसके अलावा ऐसे भी अब आपको पता है सीरम्स के नाम आ गए हैं कि जिनको बोलते बोलते ना मेरी जुबान फंस जाती है, टंग ट्विस्टर्स मुझे लगने लग गए हैं। तो तमाम वो चीज़ें जो आप अपनी स्किन की ख्याल के लिए लेते हैं वो क्या होनी चाहिए कम से कम, और कहते हैं ना कि कितनी चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आपके बजट में भी आ जाएं और आपके लिए ज्यादा संभालना कैरी करना उनको मुश्किल भी ना हो। तो इस हवाले से बात करेंगे जो ब्यूटिशियन है बेनिश परवेज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद भी है। अस्सलाम वालेकुम बेनिश। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू सुबह का समा। अच्छा, वैसे तो बेनिश
کبھی بھی میک اپ میں تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی, چاہے آپ کے پاس دنیا جہان کی آئی شیڈو پیلٹ ہوں وہ آپ استعمال کریں یا نہ کریں. امی کے جہیز کے بھی آپ نے آئی شیڈو پیلٹ سنبھال کے رکھے ہوں گے, بیکاز آپ کہتے ہیں نہیں بھی اس میں وہ شیڈ ہے جو ابھی تک کسی میں بھی نہیں آیا. تو کتنی چیزیں ضروری ہے, آئی نو بڑا مشکل ہوگا بتانا. آئی نو اسینشلز, میں یہی جب صبح جو ہے وہ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ مجھے کچھ لانا نہیں ہے, تو آئی تھاٹ کہ مجھے کوئی اسینشل بیگ بنا کے لانا ہے جو دکھانا ہے, تو میں نے کہا یہ کتنا اسینشل ہونا چاہیے, سب کچھ ہی اسینشل ہے, یو نو. بٹ دین آئی واز لائک اوکے آئی نیڈ ٹو میک اے لسٹ آف سرٹن تھنگس کہ جی یہ چیزیں تو ضروری ہونی ہی چاہیے, بیکاز دیر سو مینی پیپل. کاسمیٹکس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, ہر کوئی اتنا زیادہ اماؤنٹ آف منی اسپینڈ نہیں کر سکتا ہوتا ہے, تو اسینشلز اگر آپ کو پتا ہو تو آپ اگر آپ بیگ لے کے آئیں تو اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بیگ لے آئیں تاکہ میں وہ سامنے شیئر کر سکتی ہوں. ہاں دین آئی کنفرمڈ, تو انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے. سو نیکسٹ ٹائم آئی ول برنگ فیو تھنگس تاکہ وہ تھوڑی سی چیزیں ویورز کو دکھ جاتی ہیں تو کلیئر آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے میں میک اپ سے ذرا سی ہٹ کے بات ہے, مجھے آپ یہ بتائیں آج کل اتنی کریمز آ گئی ہیں اور میں اتنے چھوٹے چھوٹے ینگ آرٹسٹ وغیرہ کو اور ینگ انفلوئنسرز کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنی بیوٹی ریجیم کی پوری پتہ نہیں کیا چیزیں شیئر کر دیتے کہ میری رات سے سونے سے پہلے میں 1500 کریمیں لگاتی ہوں. ٹھیک ہے اسکن کا خیال رکھنا اچھی بات ہے, لیکن اتنی چھوٹی عمر میں یعنی کہ 14-15 سال کی عمر میں منہ پہ اتنا کچھ لگا دینا ٹھیک ہوتا ہے اسکن کے لیے؟ کین آئی اسپیک اباؤٹ اٹ ویری اوپنلی اینڈ ویری ایمانداری کے ساتھ؟ ویری ایمانداری کے ساتھ. دیکھیں آئی ہیو بین ان دا بیوٹی انڈسٹری سنس لائک 18 years, so it's almost 2 decades. ٹھیک ہے, میں نے بیوٹی انڈسٹری کو بہت چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وین آئی اسٹارٹڈ آئی تھنک ہمارے پاس 2 برانڈز ہوتے تھے جن سے میک اپ آ جاتا تھا, وہ بھی کوئی ٹریول کر کے لاتا تھا, پاکستان میں اتنی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں. تو یہ جو اسکن کیئر کا ڈرامہ شروع ہوا ہے ایسا نہیں ہے, میں نے اپنی امی کے ڈریسر پہ بھی ایسٹل لاڈر کی نائٹ کریمز دیکھی ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ کریمز یا اسکن کیئر اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی, مگر ایک جو کریز سٹارٹ ہوا ہے وہ بہت زیادہ ریسنٹلی ہوا ہے, ود ان آئی تھنک 5 to 8 years کے اسپین میں. ٹھیک ہے, اچھا پلس بہت سارے ڈرمالوجسٹ بھی سامنے آئے ہیں. اب جیسے پہلے پتھر اٹھاؤ تو ڈیزائنر نکلتا تھا, اب پتھر اٹھاؤ تو ڈرمالوجسٹ نکلتا ہے. ہر کوئی جو ہے وہ سوئیاں لے کے کھڑا ہوا ہے, جی آپ فلر کرا رہے ہیں تو جی آپ یہ کرا لیں, تو آپ ڈر جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا اب کیا کرایا جائے منہ پہ. یو نو کل ہی آئی واز سٹنگ ود سم ون and they were telling me about the new فلانا ٹیکنالوجی اینڈ دھماکہ, اور میں تھوڑی دیر تک یوں ہو گئی, میں نے کہا اچھا یہ بھی کرانا پڑے گا, یو نو تھنگز لائک دیٹ. بٹ آئی فیل ایز این ایکسپرٹ, کیونکہ میں ایک عام انسان سے بھی انٹریکٹ کرتی ہوں اپنے سیلون میں, ایک بہت ایلیٹ خاتون سے بھی کرتی ہوں, پلس میرے پاس سیلیبریٹی کلائنٹلز بھی ہیں. ٹھیک ہے, سو میں ہر عورت کی ضرورت کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اس کو کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اٹ ویریز, اٹ ریئلی ویریز. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچی کالج جا رہی ہے, او لیولز کر رہی ہے اور وہ ہیلورونک ایسڈ تو نائسینامائڈ بھی لگا رہی ہے. یو ڈونٹ نیڈ اٹ, اف یو ڈونٹ نیڈ اٹ ڈونٹ ڈو اٹ, رائٹ, اٹس دیٹ. اب ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو یہی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ ان کو کیا چاہیے. وہ ہوتا کیا ہے کہ اچھا یہ لگا رہی ہیں تو میں بھی لگا لیتی ہوں, وہ لگا رہی ہیں تو میں بھی لگا لیتی ہوں. سو یہ جو سسٹم ہے وہ ایجوکیشن سے اور تھوڑی سی سیلف اویئرنیس سے. سیلف اویئرنیس سے کیا مراد ہے, جیسے لیٹس سپوز اگر آپ نے منہ دھویا, آپ نے منہ دھونے کے بعد اگر ہلکا سا آپ کو کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے اسکن میں, دیٹ مینس آپ کی اسکن ڈرائی ہے, تو آپ کا ایڈیشنل موئسچرائزر ضروری ہے. ٹھیک ہے, پلس اگر آپ کا بہت ایکسپوجر ہے یا نہیں ہے, سن بلاک تو سب کو چاہیے, تو یہ اسینشل والی چیزیں. جو نان اسینشل ہیں وہ کیا ہے جی, ہائلورونک. اب آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جی ہائلورونک میں پرسنٹیج ہے 2% سے سٹارٹ ہوتا ہے جی, کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اب آپ کو کیا پتا آپ کی اپنی اسکن کے لیے کتنا پرسنٹیج. ہاں, آپ جاتے ہیں بوتل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے جی ہائلورونک ایسڈ, آپ خرید لیتے ہیں, آپ پرسنٹیج نہیں دیکھتے, آپ اپنی اسکن کی سینسٹیوٹی نہیں دیکھتے. پھر a lot of people use اس طرح کی چیزیں, اور پھر وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری اسکن پیل ہو رہی ہے, ہم نے یہ نئی اسکن کیئر لی تھی. وہ ایکسٹرا ہوتی ہے ان کے لیے, وہ ہارش ہوتی ہے, وہ ان کی اسکن کو اور خراب کر دیتی ہے. سم ٹائمز ایکنی ہو جاتا ہے, ایکنی بڑھ جاتا ہے, یو نو. سو اٹ آل ڈیپینڈس. آپ دیکھتے ہیں, میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جنہوں نے رنگ گورا کرنے والی کریمیں بھی استعمال کی ہوتی ہیں. رنگ گورا کے لیے تو میں بگ ٹائم, اور اس میں پھر بعد میں ہوتا ہے چلے ایک ٹائم پہ آپ نے اپنی چاہے لڑکپن میں ہی لگانا شروع کر دیا. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ بھائی یہ ایک بار اس نے آپ کی اسکن کے بڑا غرق کر دیا تو کر دیا.
آپ لیٹر ان یور ایج آپ چھائیاں بن جاتی ہیں. جب وہ آپ کی اسکن کو تھن کر دیتا ہے, آپ کے میلنن کو کم کرتا ہے, آپ کے میلنن کو جو باڈی میں وہ کم کرے گا, پلس اس کے اندر مرکری ہوتا ہے. مرکری جو ہے وہ جب جاتا ہے آپ کے پورس کے اندر تو آٹومیٹکلی آپ کی جو بلاکیج ہوتی ہے آپ کی پورس کی وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر دیٹ بیکمز ویری کینسریس ایٹ ون پوائنٹ. سو یو نو یہ ساری چیزیں ہیں. بٹ خیر کمنگ بیک ٹو دا ایسینشلز, مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا فیس واش, ایک اچھا سن بلاک اور ایک اچھا موئسچرائزر سب کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہارملیس ہیں. اب یہ نہیں کہ ہم اتنی ڈیٹیلز میں چلے جائیں کہ جی فلانا ایسڈ تو دھماکہ ایسڈ. I mean جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا, پھر اس کے علاوہ آپ ایک اگر ایوری ڈے باہر نکلنے والی خاتون ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ پریزنٹیبلی باہر نکلیں جس میں آپ کو تھوڑا بہت میک اپ لگا ہوا ہو منہ پہ, تو ایک اچھی بی بی کریم, ایک اچھا کنسیلر, ایک آئی برو پینسل جس کے ساتھ پیچھے سپولی بھی لگی ہوئی ہو تاکہ آپ اس کو برش بھی کر لیں, ایک ہی چیز سے دو کام ہو جائیں. اور ایک میٹ براؤن آئی شیڈو یا کوئی شیڈو جس سے آپ کانٹور بھی کر لیں اور ہلکا سا آپ اپنی آئیز کو بھی ساکٹ لگا لیں. ٹھیک ہے, یہ ایک شیڈو, آپ کو کوئی ضرورت نہیں اتنی بڑی بڑی کٹس کی, یہ ایک لے لیں. پلس ایک بلش آن, اور اگر آپ چاہیں تو بلش آن نہ ہی ہے تو لپ ٹنٹ لیں, اسی کو آپ چیکس پہ بھی لگا لیں, اسی کو آپ لپسٹک پہ بھی لگا لیں. یہ کوئی 5-8 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں آپ کے ایک پاؤچ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو فٹافٹ کہیں ٹریول کرنا ہے آپ چلی جائیں. آپ گھر پہ نہیں کر سکی میک اپ, آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے لگا لیا, تو وہ ایک پاؤچ آپ ایک اچھا مسکارا بھی آپ کو, ایک مسکارا وہ کہتے ہیں نا آئی بروز, جیسے آپ نے بولا کہ آپ کی آئی بروز بنی نا تو آپ کو لگتا ہے آپ دنیا فتح کر لیں گے. اور لپسٹک کے بھی اچھے کلرز ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو لپسٹک کے کلرز کیا ابھی بھی وہی ہیں یا پھر اب نیوڈ ہم کلرز کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ٹرینڈز کو فالو کرنے جائیں گے تو پھر تو آپ انویسٹ کرتے جائیں. لیکن اگر آپ ایک بیسک فالوور ہیں جو کہ آپ پریزنٹیبل بھی لگنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک نیوڈ پنکس, نیوڈ براؤنز آر مور دین انف فار یو. یو کین ون دا ورلڈ ود دیٹ. صحیح, ٹھیک ہے. میک اپ میں تو چیزیں چاہیے, بندوں کا بھی کیا قصور ہے, مجھے بندوں کے لیے بندوں کو بھی کیا چیزیں رکھنی چاہیے؟ آئی تھنک ایک اچھا موئسچرائزر, ایک اچھا سن بلاک, اور لاٹ آف ٹائمس ان کے اگر کوئی دھاگ دھبے ہیں تو چھوٹا ایک ہلکا سا ٹین کنسیلر ضرور رکھیں, بیکاز موسٹلی مرد حضرات کے جو کمپلیکشن ہے وہ ظاہر ہے کہ تھوڑے سے ٹین کی طرف ہوتے ہیں, گورا کچھ نہ رکھیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ زیادہ کوئی فارمل جگہوں پہ جا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو اسی کا ایک فنیشنگ پاؤڈر ہوتا ہے, ناٹ دا کمپیکٹ پاؤڈر, ناٹ دا ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر, ایک فنیشنگ پاؤڈر ہوتا ہے جس کے مالیکیولز بہت پتلے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اکثر گھی تیل آپ کے منہ پہ جو لگا ہوا ہوتا ہے لڑکوں کے, تو وہ فنیشنگ پاؤڈر برش سے اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی تھوڑی سی اسکن میٹ لگتی ہے, تو بیفور میٹنگ اینی وومن یو لک پریزنٹیبل. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی, اور کیا خواتین بلکہ بندوں کو بھی بڑی زبردست بینش ٹپ تھی. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ڈو ناٹ گو اینی ویئر. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے جدت تو آ گئی ہے, زندگی کافی حد تک آسان بھی ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی وجہ سے کم وقت میں ہمیں بہت زیادہ معلومات جو ہے وہ مل جاتی ہیں, اور رسائی بہت ساری چیزوں تک ہماری بہت زیادہ آسان بھی ہوگی. لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہم اس وقت ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ دور ہے جب سائبر کرائم کے نتیجے میں ہمارے بینک اکاؤنٹ سے پیسے چوری کر لیے جاتے ہیں, اور سائبر کرائمز میں اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی اتنی زیادہ انفارمیشن اپنی سوشل میڈیا پہ پٹ ان کر رہے ہوتے ہیں, پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہماری اپنی بھی سیکیورٹی داؤ پر لگ جاتی ہے. ہماری اپنی جو پکچرز ہیں وہ بڑے غلط زمرے میں استعمال بھی ہوتی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اچھا ہم کیا کریں, کیونکہ ہم اتنے عجیب و غریب طریقے سے بہت زیادہ سائبر سکیمز کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی طرح فیک نیوز کو بھی بنا کر آسانی سے پھیلا کر اس کی شہرت اور ساکھ کو بھی بڑی آسانی سے پھیلایا جا رہا ہے. ہم آئے دن ایسی خبروں کو سنتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور سائبر حملوں کا تیزی سے استعمال ہوتے جا رہے ہیں. ممکنہ سائبر حملوں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت دوسرے اہم ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہم نے جوائن کیا ہے سائبر ایکسپرٹ فریحہ عزیز نے. ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم فریحہ, اینڈ ویلکم ٹو صبح کا سما. ویری گڈ مارننگ. فریحہ, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, یہ سوشل میڈیا کا استعمال جو کہ بچے بوڑھے سب کر رہے ہیں, ایک جو عام صارف ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی معلومات, اس کا اکاؤنٹ محفوظ ہے یا نہیں ہے, اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے. اس سے
जी शुक्रिया, वालेकुम सलाम। देखें, फूल प्रूफ तो कोई चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें ये समझना ज़रूरी है कि आप जितने भी मेजर्स ले लें, कहीं ना कहीं कोई वल्नरेबिलिटी रह जाती है, लेकिन उसके बावजूद इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं। पहली वो आगाही कि आपको खुद आप क्या सेटिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को महफूज करने के लिए। तो वो आप जिन प्लेटफॉर्म से मौजूद हैं, जो आप डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी चीज़ पासवर्ड क्या है, किस किस्म का है, लगाया हुआ है, आप कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये तजवीज़ की जाती है कि आप सिर्फ प्ले स्टोर या स्टोर से डाउनलोड करें, रैंडम वेबसाइट्स को ना खोलें, रैंडम डाउनलोड्स ना आप करें। और ये जो ऑटोमेटेड कि व्हाट्सएप पे मिसाल के तौर पे जो ऑटो डाउनलोड फीचर्स होते हैं, तो ये चीज़ें फिर इससे वायरसेस मैलवेयर्स भी आ सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके पास मुयसर हैं सेटिंग्स, उसका आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद फिर आप क्या इंफॉर्मेशन डालते हैं और किस तरीके से, देखें आप अगर ऐप्स अपने फ़ोन पे डालते हैं तो वो आपसे मांगते हैं एक्सेस कैमरा का भी, आपसे माइक्रोफोन का भी, आप बाकी चीज़ें। कैसे हम अपने लोगों को इतना बाशऊर बनाएं कि लोगों को पता चल सके कि वो चीज़ जिनको हम देख भी नहीं रहे, और अगर हमें कोई ऐसी हेल्प ऑफर भी कर रहे हैं या कोई भी ऐसी फैसिलिटी हमें ऑफर भी कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों को देख के उन पर रिलाई करना चाहिए? देखिए, ये पब्लिक सर्विस मैसेजिंग जो है बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से बढ़ानी होगी। और देखिए, बैंक्स हमारे ये करते हैं। और दूसरा कि आपके क्या स्कैम्स चल रहे हैं, ये स्कैम्स बदलते रहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, ये स्कैम्स भी बदलते रहेंगे, वो एप्लीकेशंस बदल जाएंगी। तो इसकी आगाही देना और एक मोहतात होना कि आप जो हम आम जिंदगी में कि किसी को हम जिनको नहीं जानते, आप नहीं इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह दें। देखिए, एक बहुत कॉमन स्कैम है जो बहुत लोग इसके लिए व्हाट्सएप का मैं फिर एग्जांपल इसलिए दूंगी क्योंकि बहुत लोग अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं कि मेरा पिन आपके पास आ गया है तो वो मुझे भेज दें। वो जैसे शेयर होता है तो व्हाट्सएप हैक हो जाता है। और फिर अगर आपको कोई तशवीश है कि शायद चाहिए हो तो आप राब्ता करें। अगर आप बैंकिंग इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, आप अपने बैंक से राब्ता करके पूछ सकते हैं, तस्दीक कर लिया करें। लेकिन यूजुअली जो जवान लोग हैं, जो खवातीन है स्पेसिफिकली, वो आप लोगों के सामने कैसी परेशानियां रख रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया फ्रॉड्स? देखिए, सबसे ज़्यादा उनकी तस्वीरें मॉर्फ करना और या इम्पर्सनेशन करना कि उनके नाम में अकाउंट बना देना, या हरासमेंट जो है उनकी, चाहे वो तस्वीरों के ज़रिए हो या कोई मैसेज कर रहा हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे उनके बारे में चीज़ें शेयर हो रही हो, तो ये सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। और ये ज़ाहिर है कानूनी ढांचा है, आपके प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, लेकिन कवानीन के साथ एक वही मसला आता है कि जब जो कुछ बहुत सारे ऐसी कंप्लेन करती हैं कि जब हम राब्ता करते भी हैं FIA से, हमें जवाब नहीं आता या हमारे केसेस आगे नहीं चलते। और बहुत सारे ऐसे खवातीन हैं लोग जो रिपोर्ट करने में कुछ झिझक है कि आगे हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा, ये दूसरी पार्टी क्या करेगी, या फिर वो चाहते हैं कि चीज हट जाए। पाकिस्तान में जो है वो ट्विटर का अनलेस और यू डोंट हैव VPN, तो आपके पास एक्सेस ही नहीं है ट्विटर का, जो जिसको हम लोग एक्स कहते हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि बहुत सारा ऐसा मवाद भी था जो यूट्यूब जब पोस्ट किया गया था, तो बजाय कि हम ऐसे मवाद को यूट्यूब से हटा सकें, हमने यूट्यूब भी बैन कर दिया था। तो ये अप्रोच कैसी है? देखिए, ये अप्रोच तो ये, और पहली बात ये कि ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होता है, वो मखसूस वक्त में कि आप क्या कंटेंट कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, इंटरनेट जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ये टीवी जैसा नहीं है। और ये बुनियादी मसला है हमारे ये समझने का कि ये रेगुलेशन उसकी हो नहीं सकती टीवी की तरह कि आप स्विच ऑफ कर दें और बंद कर दें। दूसरा, जो एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू है कि कुछ पीसेस ऑफ कंटेंट आप नहीं बंद कर सकते तो पूरी वेबसाइट कर देते हैं, लेकिन उसके बंद होने से वो चीज़ें गायब नहीं हो जाती इंटरनेट से। और इंटरनेट पे आपके सामने चीज़ें नहीं आ जाती हैं, आप जाके ढूंढते हैं तो होता है। ये मतलब ये लोगों के एंड पे भी तो कितनी बड़ी गलती है ना कि आप कोई भी चीज़ जो है इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, आप उसको हर जगह फैला रहे हैं और आप सनसनी फैला रहे हैं, आप असल में फैक्ट चेक ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ये भी एक देखें, ये जो फिनोमेना है कि ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। और ये डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो कन्फर्मेशन बायसेस आते हैं कि आपको जो चीज़ आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी नुक्ते नज़र से अलाइन होती है, वो आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरों को बगैर तस्दीक किए। तो इसमें भी अभी आपने देखा पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों में जिस तरह की कैंपेन्स हमने देखी मजहब को जिस तरीके से इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है। तो उसमें सबसे ज्यादा देखिए डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन करने के लिए आपको
उसी तेज रफ्तार से उसकी तस्दीक और सही इंफॉर्मेशन भी फैलानी है, क्योंकि ये जहन साजी होती है और जहन साजी को आपने रोकना है और बदलना है, और वो सिर्फ प्लेटफॉर्म बंद कर देने से नहीं होगा, बल्कि वो और ज्यादा उसको बढ़ावा मिलेगा। आपको वो नैरेटिव इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे, आपको वो सही इंफॉर्मेशन, आपको लोगों को चैलेंज करना पड़ेगा और सही बात सामने रखनी पड़ेगी। वो किसी की जान भी जा सकती है और जाने गई हैं, पिछले काफी ऐसे इंसिडेंट्स हैं। और आपके देखिए इंटरनेट का भी ये भी कि आपके नाम से किसी ने कोई चीज डाल दी और आपको नहीं पता कि ये फेक अकाउंट था या किसी का असली था, और जब तक पता चलेगा वो तो बात इतनी फैल चुकी होगी कि लोग तो यही समझ लेंगे कि आप ही ने ये बात की थी। तो ये चीजें जो है इसको फौरन करेक्टिव आना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कानून से नहीं हल होगा, किसी को पकड़ने से नहीं हल होगा, और लीगल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए जो इस तरह से इश्तियाल अंगेजी, नफरत फैलाते हैं और लोगों की जानें जो है वो खतरे में डालते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें देखना है कि सिर्फ बंद कर देना, पकड़ देना वाले अप्रोच नहीं चल सकती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माह रमजान की आमद है और इस्लामी दुनिया के लिए ये महीना किसी जश्न से कम नहीं है। इस माह में लोग इबादत के लिए एहतमाम करते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से मुकम्मल फैज़याब होने की कोशिश भी करते हैं, और रमज़ान में सहरी और इफ्तार के मौके पर ख़ास पकवान बनाए जाते हैं। खाने पीने पर ठीक ठाक जोर दिया जाता है वैसे, लेकिन महीना ही इबादतों का, कितने मज़े की बात है ना। और हमारा सारा कुछ एम्फसाइज होता है वो होता है कि जी हमने सहरी में क्या खाना है, हमने इफ्तार में क्या खाना है। ख़वातीन बेचारी सारा दिन जो है उनको यही टेंशन होती है कि मैंने इफ्तार में क्या पकाना है, मैंने सहरी में क्या पकाना है, बल्कि उनको और घर के मर्दों को भी चाहिए कि इस बात पे एम्फसाइज ज़्यादा रखें कि भाई यही दिन है, यही रोज़े हैं, यही वक्त है, यही समा है जब इबादत करनी है। क्योंकि ये मतलब हर नेकियां भी सेल पे होती हैं, और आप एक चीज़ मांगो तो रब कायनात आपको 1000 चीज़ें देता है। ये वो टाइम है, और इन तमाम तरह वैसे टाइम में हम कोशिश ये भी करते हैं कि हम इतना वक्त ज़रूर निकालें कि उसमें कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने लिए ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ज़्यादातर हमने देखा है कि खाने में बद एहतियाती करते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और उसकी वजह से फिर उनको काफ़ी मसले भी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यूजुअली रमज़ान के बाद वो लोग जिनका डाइट प्लान अच्छा नहीं होता, या जो वर्कआउट नहीं करते, जो ज़रा से भी वॉक नहीं करते या योगा नहीं करते, तो फिर उनके साथ क्या कुछ सेहत को लेके पेचीदगियाँ एकदम से सामने आती हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए, और योगा स्पेसिफिक जिसकी मैं बात करूं, क्योंकि दुनिया में भाई कोई बोटॉक्स इतनी एज रिवर्स नहीं करते जितना योगा करता है। मारूफ योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद भी हैं शो में, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। मुझे ये बताएं, दुनिया जहान में हमें आप स्पेसिफिकली देख भी रही हूँ, एक तो ठीक है जैसे मैंने अभी बात भी की कि बोटॉक्स भी हम देख रहे हैं, हर बंदा एक इंजेक्शन और वो सिरिंज लेके खड़ा हुआ है कि जी आओ मैं तुम्हारी उम्र है वो कम कर दूं, तुम और जवान नजर लगोगी। लेकिन उसके साथ साथ में योगा भी देखा है। अगर हमने बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस जो कि हम देख रहे हैं कि डे 1 से योगा कर रही हैं, उनको अब देखें तो वो आज भी वैसे लगते हैं। एक ऐसा फ्री का हमारे पास एज रिवर्सिंग एक मैं क्या बोलूं कि एक नुस्खा मौजूद है, फिर भी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है इसका। जिस तरह बहुत सी बातों का, बहुत अच्छी बातों का लोगों को नहीं पता, योगा तो खैर चलो उनमें कहीं शायद कैटेगरी कुछ और हो, तो योगा के बारे में भी लोगों को सिर्फ ये पता है कि योगा जो है पार्क में जाके कुछ अंदाज इख्तियार करने का नाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। और जिसकी आप बात कर रही हैं, गो कि मैं अगर देखा जाए थोड़ा सा मैं भी उसकी अमली आपको एग्जैक्टली मैं कहना चाहती हूँ, मैंने कहा माइंड न कर दिया कि मैं भी आपको बचपन से देख रही हूँ। अक्सर लोग एग्जैक्टली द सेम पर्सन, वही क्या करते हैं। अक्सर लोग मुझे बचपन से ही जानते हैं और बल्कि अब तो मुझे ये बताते हैं कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये भी आपको, यानी मैं उस वक्त से जानती हूँ। योगा का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं कायाकल्प। कायाकल्प मीन्स रिवर्स एजिंग, नॉट स्टॉप एजिंग। देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। यू कैन स्टॉप योर एज एंड लुक एज यू आर, बट यू आप रिवर्स में जा सकते हैं। आपके हमारे तमाम ऑर्गन्स, किडनीज, लिवर और खिले हाँ, मैं इन हो रहा हूँ 64 में, 63 कंप्लीट कर रहा हूँ 6 मार्च को। अब 6 मार्च को मैं 64 में दाखिल हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 64 में जब जा रहा हूँ तो मैं उस वक्त दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, और भी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अपने दोस्तों के मुकाबले कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक के, शायद अब मैं कहीं जाता हूँ तो उनके बच्चे जरूर बड़े
इश्तियाक से पूछते हैं ये आपके दोस्त हैं, तो मेरे लिए काफी है कि वो समझते हैं कि ये इतने यंग आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं, जबकि मैं वो दोस्तों को भी टफ टाइम दिया हुआ ना आपने। बल्कि मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब मैं उनकी इयादत के लिए जाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग किडनी में है, लिवर के मसले में है, बहुत से मसाइल में। तो आपका जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि अक्सर लोग हीरों की तलाश में ढूंढते ढूंढते शीशे उठा लेते हैं। तो योगा भी ऐसे ही एक इल्म है, ये बहुत आसान है, हम एशियन इल्म है, इसका कोई ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, क्योंकि किसी से जुड़ जाता है। हमारे यहाँ तो जबानें जुड़ जाती हैं मजहब से, अभी आपने उसकी गुफ्तगू अक्षरा में देखी है। तो इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, ना है, ना था, ना होगा। ये एक इल्म है जो वे ऑफ लाइफ हमें बताता है कैसे जीना है। तो अब जब वैसे आप जिएंगे तो आप वैसे ही होंगे जो कि जिंदगी आपसे चाहती है। सही। अच्छा, मैंने आपको वाकई इतने अरसे से आपको देख रही हूँ, तो और जैसे आपने खुद को मेंटेन भी रखा हुआ है, क्या ये, क्योंकि आपने कहा ये लाइफ स्टाइल है योगा, क्या इसको मेंटेन करना, क्या इसको करना मुश्किल है? बहुत प्यारा सवाल है। क्या सच बोलना मुश्किल है? क्या इबादत करना मुश्किल है? नहीं, लगता है, क्योंकि जब उस इल्म में कोई खो जाता है, रंग जाता है, तो वो फिर वही हो जाता है जैसे वो है। अगर इबादत करने वाले को हम क्या कहेंगे, इबादत गुजार कहते हैं ना, उसकी शनाख्त हो जाती है। हाँ। इसी तरह एक आदमी जो सेहत के उसूलों पे अमल करता है वो तंदुरुस्त होता है, उसको कहना नहीं पड़ता। इसी तरह ये मुश्किल नहीं है, इसको आगाज इख्तियार करने का जो हमारे मन में, दिल में जो मामलात होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ है और इसका ताल्लुक है माहौल से। देखिए, जब सारे लोग 11 बजे उठ के निहारी खाने, जो निहार मुंह खाने वाले रात को जा रहे हो, तो एक मैं क्या रह जाऊंगा, मैं भी उसी गाड़ी में बैठ के निहारी खाने जाऊंगा ना। तो हमारा माहौल वैसे आप खाते निहारी? जी, बड़े शौक से खाता। अच्छा, पाए भी आप सारे खाते हैं? जी जी, मैं खाने में, आपने मुझे बहुत अच्छा लफ्ज कह दिया, बड़ी मेंटेन। मैं मेंटेन नहीं करता, मैं जिंदगी को वैसे गुजारता हूँ जैसे जिंदगी मुझसे चाहती है कि गुजारे। आप प्रॉपर सारे एंजॉय करें, लेकिन साथ में आप योगा करते हैं। तो मुझे बताएं, योगा आपने कितना अर्ली शुरू किया था और कितना अर्ली शुरू कर देना ये अच्छा है? भैया, मैंने योगा ना इस ख्याल से किया था कि एक दिन आपके सामने बैठूंगा, ये मुझे जिंदगी में आजाद मिलेगा, इसलिए नहीं किया था। मैंने तो इसलिए किया था कि मैं एक यतीम बच्चा था, मेरी माँ बड़ी मेहनत करती थी, कपड़े सी के मुझे पाल रही थी। मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज कर लूं जो दूसरे नहीं करते, मैं कुछ कर लूंगा। तो मैं रईस अमरूबी साहब के कॉलम पढ़ता था, बिल्ली को कैसे सोते हुए उठाया जाए, पैरासाइकोलॉजिकल चीजों में जाता था। उसी में एक योगा भी आ गया, क्योंकि वो ले सांस भी आहिस्ता था रईस अमरूबी साहब। तो मैं योगा से मुतारिफ हुआ असल में चोरी चकारी के लिए, चीजें ढूंढने के चक्कर में। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं, और मुझे पता था यतीम मैं कुछ नहीं कर सकता आम तौर पे। तो मुझे कोई शॉर्टकट ढूंढना था। वो शॉर्टकट क्या था? मख्फी उलूम, जो होते हैं मख्फी उलूम, उनमें से ढूंढते ढूंढते हिप्नोटिज्म, मिस्मरिज्म और ये करते करते एक दिन हम योगा से भी वाकिफ हो गए। जब योगा से वाकिफ हुए तो फिर लगा कि ये क्या सोच रहा था। योगा ने मेरी सोच को बदला। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर मुइज़ हुसैन साहब मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद, मेरे सब कुछ है मेरी माँ के बाद। जब उनकी सोबत में आया तो फिर सोबतें असर डालती हैं। आज जो कुछ आप देख रहे हैं जिस वजाहत को, ये वजाहत नहीं है, ये योगी वजाहत असल में प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ हुसैन की मेहनत का नाम। ये मैं खुद कुछ नहीं। सही। मुझे ये बताएं, रमजान में अगर हम योगा करना चाहें, हमारे क्या औकात कार हो सकते हैं? हमें कितनी देर योगा करना चाहिए? और मैं तो चाहती हूँ हमें, अगर हमने बच्चों को भी, क्योंकि देखिए लाइफ स्टाइल है ना, बच्चे को जितना जल्दी आप उसका यूज टू बना दे तो ये जब तक वो जिंदा है ताउम्र उसके साथ रहेगी। तो कितने छोटे बच्चे को ट्रेन करना शुरू करें? रमजान में तो स्पेसिफिकली बताएं क्या टाइम होना? पहले तो आपको लफ्ज, आप सवाल को उस तरह कीजिए, अगर हम करना चाहें, करना नहीं चाहें, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। सांस भी तो ले रहे हैं ना, तो ये एग्जैक्टली इतना जरूरी है हमारे लिए। यस, ऑफ कोर्स। आपको सांस लेना है, ऐसा तो नहीं कि क्या मैं आज रमजान में सांस ले लूं, मम्मी बन जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप सांस ले रही हैं, आपको सिर्फ सांस लेने का सही तरीका सीखना है। आप पोस्चर में हैं, आप पोस्चर में हैं, आप बैठ रही हैं, इसको एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। मेडिकल एर्गोनॉमिक्स में हम एर्गोनॉमिक्स कैसे बैठना है, कमर कैसी रखनी है, सर्वाइकल कैसे होना चाहिए, टेल बोन कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके हिप जॉइंट कैसे होंगे, अगर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको सही करना है। योगा में बहुत सिंपल आपको तशरीह कर देता हूँ। योगा दरअसल जो कुछ आप कर रहे हैं उसको सही तरीके से करने का नाम है, ढंग से करने का नाम। ठीक है, सांस ले रहे हैं, सही तरीके से सांस ले रहे हैं।
अब इसको कब करना चाहिए, देखिए क्योंकि हम जनरली हम 11 महीने से, और मैंने पेट से सांस लेना शुरू कर दिया एकदम सही होगी बैठ गई मैंने कहा पॉस्चर अच्छा होना चाहिए। जी जी, दूर से पता चल जाता है जो इंसान योगा करता है उसके पॉस्चर से, एक एक चीज से। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वो जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जो डिसिप्लिनरी लोग होते हैं वो दूर से नजर आ जाते हैं, और जो आम लोग होते हैं वो अपने पेट से ही नजर आ जाते हैं क्योंकि जितने भी सेहतमंद लोग होते हैं जो वो दाखिल होते हैं तो उनका बॉडी पोस्चर पहले आता है। आपका पोस्चर स्लाउच भी कर रहा हो, चाहे वो आपका एक पार्ट बन गया हो, लेकिन लोगों को लग रहा था कि मे बी यू अंडर कॉन्फिडेंस, लाइक यू अंडर कॉन्फिडेंट, लेकिन होते नहीं, बट योर पोस्चर मैटर्स अ लॉट। देखो सिस्टर, ना हमें बैठना आता है, अगर बैठना खड़ा होना आता तो रब ये ना कहता कि जब मेरी बारगाह में आओ तो कमर को सीधा रखो, क्योंकि हमें कमर सीधी होती तो वो क्यों कहता। कुरान पाक में इतनी तफसील और बातों पे आनी थी, वहां कमर लेके बैठ गया अल्लाह। तो इसका मतलब है अल्लाह ने कहा कि मेरी बारगाह में टेढ़े मेढ़े नहीं आ सकते तुम, कैसे खड़े होगे, कैसे बैठोगे, सजदे में कैसे जाओगे, जलसे में कैसे होगे, रुकू में कैसे होगे, एक एक चीज रब ने क्यों लिखी कि हम वो नहीं कर रहे थे तो उसने कहा। तो इस तरह योगा जो है आमतौर पे, क्योंकि 11 महीने माशाल्लाह हम खाते नहीं है बल्कि खाने को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ खाया जाए, ठीक है। तो अब 1 महीना आता है सोम का। अब ये जो माहे सोम है या माहे मुबारका है, ये तो अल्लाह का तोहफा है ना, अल्लाह का मेहमान है। हम इसको हमारे घरों में जिस तरह मेहमानों की आमद पे तैयारी होती है मादत के साथ, रमजान में वो नहीं होती। हम अपना घर साफ करके जानमाज रखने की जगह या अफ्तार करने की जगह साफ नहीं करते, हम खजला फेनी ढूंढने लगते हैं, और माजरत के साथ मीडिया पे भी दिखाया जाता है रमजान की तैयारी हो गई, देखिए खजरे आ गए, खैनी आ गए। तो ऐसा लगता है कि शायद 11 महीने हम खा नहीं रहे थे, अब अल्लाह ने 1 महीने खाने को दिया है, इंशाल्लाह टूट के खाएंगे। जिस महीने में मन मारना है उसमें हम ये करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, नफ्स को मारना, बिकॉज रोजे में आपको करना ही है ना, आपको नफ्स को मारना है, अपने नफ्स को, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। वो तमाम तो चीजें वजह से बात करते हैं कि आपने जो चीजें में वैसे कहा जाता है कि अच्छे मुसलमान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम वैसे झूठ बोलेंगे, हम रोजे में कहेंगे हम रोजे में झूठ नहीं बोलना, अपनी जात की नफी करनी है उस परवरदिगार को राजी करने के लिए, जो कि हमें वैसे भी करनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली हम रमजान में हम पूरे 30 महीने की वो एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं जो स्पेसिफिकली आपसे बात करी थी कि हमें किस टाइम पे अगर मैं योगा कर सकती हूँ, तो मुझे बताएं, जो लोग भी हैं उनको भी अगर टाइम मिले तो वो कैसा कौन सा टाइम है जो मुख्तस कर सकते हैं योगा के लिए? रोजे से थोड़ा सा पहले, अफ्तार से थोड़ा सा पहले वो वक्त होता है जब आपका ग्लाइसेमिक लेवल भी लो हो जाता है, शुगर लो हो चुकी होती है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर पहले कर लेंगे तो ये लम्हा पहले आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा पहले करें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सब कुछ आपके सामने रखा है, फिर तो भूल जाते हैं कि हमने रोजा रखा है। वक्त कितना होना चाहिए? आइडियली देखें, अगर मुझसे आप पूछें तो मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ रखता हूँ, 15 मिनट से और 30 मिनट ये आइडियल टाइम है। ये जो हमने 1 घंटा 90 मिनट्स रखे हैं, ये हमारे लिए शायद पावर योगा के लिए नहीं, आम योगा, क्योंकि आपको अपना रमजानों में रेंज ऑफ मोशन सही करना है ताकि आपके जॉइंट सही रहें, आपको अपने मसल्स को थोड़ा सा मूव करना है, ये टाइम काफी है। और क्योंकि एनर्जी लेवल लो हो चुका होता है, अगर हमने ज्यादा किया तो फिर जब हम अफ्तार करके तरावियों की तरफ जाएंगे तो शायद हमारी एनर्जी उस वक्त तक बहाल ना हो सके और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सके। बच्चों को कौन सी उम्र से योगा करवाना शुरू कराएं? जब वो आपकी बात समझने लगे, 9 साल से लेकर 90 साल तक आराम से योगा हो सकता है। 90 साल में जरा थोड़ी मुश्किल होती है, पता नहीं मुझे मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन योगा उसी तरह होता है जैसे कि नमाज खड़े होकर पढ़नी है, नहीं पढ़ सकते आप बैठ के पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते आप लेट के पढ़ सकते हैं, और ये भी नहीं होता इशारे से। योगा खड़े होके होता है, आप खड़े होके नहीं कर सकते, बैठ के कर सकते हैं, बैठ के नहीं कर सकते, लेट के कर सकते हैं, और लेट के भी नहीं कर सकते तो मेंटली आप सिर्फ सोच के कर सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। योगी बजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम योगा के बारे से बात कर रहे थे। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये किसने कहा तुम कूच करो बातें ना बनाओ इंशा जी। इस खूबसूरत गजल को सुनकर ऐसे खूबसूरती से गाने वाले सिंगर समेत कई दूसरे गायकों की यादें जहन में ताज़ा हो जाती हैं। एक दौर था जब हमारे मुल्क में गजल गायकी का रवाज आम था। धीमी मौसीकी में गीत और गज़लों को सुनना हमारे पसंदीदा मशागिल में से एक होता था। शायद इसी वजह से हम देखते थे कि जो PTV है उसमें रात के वक्त खबरनामे के बाद गज़लें आया करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ तेज़ मौसीकी, या फिर मैं यूं कहूँ कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने हमें धीमी मौसीकी से काफ़ी दूर कर दिया। एक ज़माना था जब सरकारी TV से मौसीकी के खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए जाते थे। खान साहब, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली खान साहब,
غلام عباس, منی بیگم صاحبہ, ملکہ پخراج اور عابدہ پروین صاحبہ کے نام سے کون واقف نہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ آج نئے نام جو ہیں وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہو پا رہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا پاکستان میں غزل گانے والے اب موجود بھی ہیں یا نہیں. کیا آج کا الیکٹرانک میڈیا موسیقی کے اس انداز کو جگہ دینے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے؟ انہی سوالات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں موسیقی اور غزل کی دنیا کی ممتاز شخصیت سلمان النوی صاحب, جو اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے رابطے میں ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے, مطلب کیونکہ ٹائمنگز کا بڑا ڈفرینس ہے, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ اس وقت لندن میں موجود ہیں, تو ہم جانتے کہ اس وقت صبح کا ٹائم وہاں پہ کتنی صبح ہوگی. سلمان صاحب یہ بتائے گا کہ وہ غزل جو کہ ہمارا خاصہ ہوا کرتی تھی, اور اسپیسیفکلی جو گائک ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو غزل گائک موجود تھے, اتنے تو بھارت میں بھی موجود نہیں تھے, اور جو ٹھمری, جو غزل, جن تمام تر نظموں کی بات بھی کر رہی ہوں, اب بہت کم ہو گئی ہے. اس کی بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے, یہ سوچ لیں کہ اس کا کمپیریزن تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ غزل ورسز پاپ میوزک کا. یہ کمپیریزن غلط ہے, کیونکہ یہ دنیا میں بالکل جانرا صحیح کہہ رہے ہیں ہم. ہر ایک جانرا کا اپنا ایک فالوئنگ ہوتی ہے دنیا میں. جیسے اوپرا سننے والے کم ہیں, سمفنی سننے والے کم ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جانرا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو جانرا ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں, یہ بات میں آپ کی مانوں گا کہ یہ آہستہ آہستہ اس پہ فوکس کم ہو رہا ہے. میڈیا کا بھی فوکس کم ہو رہا ہے اور گانے والوں کا بھی فوکس کم ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں, اس زمانے میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا, بالکل صحیح بات کی آپ نے, کہ اس زمانے میں ایک سے ایک بڑھ کر نام تھا. استاد امانت علی خان, فریدہ خانم صاحبہ, اقبال بانو صاحبہ, نیرہ نور صاحبہ, مہناز, سب نے غزلیں گائی ہیں. اچھا, پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے گا کہ بڑے شاعر کی غزل تو سب سنتے ہی تھے. مطلب جیسے فیض احمد فیض صاحب کا بہت کلام گایا گیا, احمد فراز صاحب کا بہت کلام گایا گیا, قتیل صفائی صاحب کا. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ شعراء جو اپنی جگہ مستند تھے مگر وہ گانے کے بعد مشہور ہوئے. یہ بھی غزل گائکی کا کمال تھا نا. مثلا آپ نے وہ سنا ہے نا, آشیانے کی بات کرتے ہو میڈم, ٹھیک ہے نا. اب وہ جاوید قریشی صاحب کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جاوید قریشی صاحب کا نام سامنے آئے. وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا, اطہر نفیس صاحب کا لکھا ہوا ہے. وہ یہ ساتھ ساتھ نیرہ نور صاحب نے گایا تھا کبھی ہم بھی خوبصورت تھے, احمد شمیم صاحب کا لکھا ہے. یہ سارے نام سامنے آنے شروع ہو گئے کہ وہ شاعر مستند تھے اپنی جگہ پہ, مگر شاعر ہمیشہ بقول فراز صاحب کے کہ جب گایا جاتا ہے. اب آج کل بات یہ ہو گئی ہے کہ دیکھیے, نہ شاعری کی طرف فوکس ہے, کیونکہ غزل گانے کے لیے غزل کو سمجھنا بھی تو پڑے گا نا, اردو شاعری کو سمجھنا بھی تو پڑے گا. ہاں بالکل, اس پائے کے شاعر بھی موجود نہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہاں, دیکھیے, ہمارے اسکولز میں بھی, آئی ایم سوری بٹ ہمارے اسکولز میں بھی ہمارا فوکس اردو, خاص طور پر اردو زبان تو اپنی جگہ ہے, اردو کی جو یہ ادب ہے نا, ادب کی طرف تو جھکاؤ میرے خیال ہے نہیں. ہم پاس ہونے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ بھائی اردو کے اندر بھی ایک سبجیکٹ ہے تو پاس ہو لینا, ورنہ اسکول جائیں تو وہاں پہ بھی اردو پہ فوکس نہیں ہے, کالج میں بھی نہیں ہے, ظاہر ہے. تو جب تک آپ شاعری کو, غزل خاص طور پر غزل جب آپ سمجھیں گے نہیں نا, تو آپ اس کی ادائیگی کر نہیں سکتے اس لحاظ سے جیسے ان بڑے آرٹسٹوں نے کی ہے. مطلب استاد امانت علی خان صاحب نے جب گایا تھا ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آیا, ادا جعفری صاحبہ بڑی پوئٹ ہے, مگر جب وہ گایا تو ان کا نام سامنے آیا, اور کیا گایا تھا انہوں نے. مطلب اس لیول کے آرٹسٹ, اس لیول کے شاعر, اور پھر with due respect میڈیا بھی ان کو بڑا کوریج دیتا تھا. آج میڈیا بھی نہیں دیتا, میڈیا بہت کمرشل ہو گیا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, نیگیٹو بات نہیں کر رہا. ظاہر ہے ان کے لیے وہ کمرشلزم سامنے ہے, اگر ایک پورٹ فولیو ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کا ذوق بھی کم ہو گیا ہے. وہ جو ذوق رکھنے والے افراد تھے, ایسا لگ رہا ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, جو کہ ایگزیکیوشن کو سمجھتے تھے, جو کہ کلام کو سمجھتے تھے, جو کہ ٹھمری اور غزل میں فرق کو سمجھتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوگا نا. دیکھیے نا, جو آپ گراس روٹ سے جو نکل کے آئے گا, جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب آپ اسکول میں, میرے بچوں کو جب ان کے سامنے اردو کے کچھ ایسے الفاظ آ جائیں تو انہوں نے حالانکہ بچپن سے دیکھا ہے, مجھے سنا ہے, مگر وہ بلینک ہوتے ہیں. وہ مطلب میرے بچے ہی نہیں, ان کے ساتھ, کیونکہ وہ اسکول سے, گراس روٹ سے, اور پھر گھر سے, ہمیں گھر سے ملی تھی. ہمارے والدین جو تھے وہ غلط الفاظ تلفظ ہوتا تھا ٹوک دیتے تھے, غلط بات, غلط جملہ کہہ دیا ٹوک دیتے تھے.
کہ جی اب نہیں تو یہ سلمان صاحب فیشن بن گیا ہے, آپ اردو غلط بولتے ہیں تو آپ فیشنیبل کنسیڈر کیے جاتے ہیں, آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو بڑے برگر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, تو وہ غلط ہے نا, وہ تو پورے سوسائٹی کے اندر ایسا آ گیا ہے اس کی وجہ, تو یہ ساری چیزیں کمبائنڈ ہے. مگر اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ غزل جانرا ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. صنف وہ موجود ہے, میڈیا پہ زیادہ نظر نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں, مگر محافل ہوتی ہیں, آج بھی محفلیں ہوتی ہیں, میں جاتا ہوں, مجھ جیسے بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو جاتے ہیں. صرف نہیں ختم ہو جی رہی, بالکل بٹ بالکل, اس ہاں پہ تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے. اور یس یہ بات ٹھیک ہے کہ پیچھے آنے والے جو سنگرز ہیں, ظاہر ہے دیکھیں غزل گائکی کے اندر جب آپ غزل میں آئیں گے تو آپ کو نہ صرف اردو غزل کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو موسیقی بھی جو ایسٹرن موسیقی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, اس کی تھوڑی تیاری کرنی. آج کل تھوڑا سا کمپیوٹر کا دور ہے, کاپی پیسٹ سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ آج کے بچے کا بھی پاس ٹائم بھی کم ہے, کمپٹیشن بھی ہے, میں بھی مانتا ہوں میں, تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میں 2 گانے گا لیے, یہ ہٹ ہو گئے, یوٹیوب پہ ڈال دیے, یوٹیوب پہ سپر ڈپر ہٹ ہو گئے. بٹ دیکھیے ہٹ ہونا الگ چیز ہے, اپنے مشہور ہونا ایک چیز ہے, اس کو مینٹین کرنا سب سے مشکل کام ہے. میڈم نور جہاں نے اوور اے پیریڈ مینٹین کیا, اقبال بانو صاحبہ نے, فریدہ خانم صاحبہ نے اوور اے پیریڈ اس کو مینٹین کیا. اسی لیول پہ مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے. مہدی حسن صاحب نے راج کیا اور آج بھی راج کر رہے ہیں, اس لیے کہ کوئی بھی غزل گائک اس وقت, وہ جو مہدی حسن صاحب کا غزل گائکی کا انداز ہے نا ہندو پاکستان میں, دیکھیے ہندوستان میں میوزک بہت آگے وہ ہوگا, نہیں کسی کا, ہاں غزل گائک میں انہوں نے ایک بھی ایسا نام نہیں نکالا ہے. جگجیت سنگھ صاحب کو صرف چھوڑ دیں, ایک سائڈ پہ رکھیں, انہوں نے ایک نیا جہد ڈالی تھی, مگر اس کے علاوہ بالکل. آپ دیکھ لیجیے اقبال بانو اور جگجیت سنگھ صاحب کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی بڑا ایک ٹرینڈ اور وہ بریک کیا تھا کہ وہ ایک خود سردار تھے, سکھ تھے, اور کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا جن کا تلفظ جو ہے اردو کا وہ اتنا زبردست ہو سکتا ہے. وہ بھی بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے. اچھا لیکن مجھے بتائیں کہ آج سے 10 سال پہلے تک مختلف ریڈیو اسٹیشن پر بھی غزل نائٹ کے پروگرام جو ہے عوام میں کافی زیادہ مقبول سمجھے جاتے تھے. اب ریڈیو پہ بھی ہم جو ہے وہ غزل کم دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم غزل کا, میں یہی کہوں گی کہ ریوائول جو ہے, کہ تاکہ نوجوان نسلوں تک غزل پہنچ سکے, ان لوگوں تک تو غزل کی رسائی ہے جن کے گھر میں جو بزرگ ہیں وہ ابھی بھی غزل سنتے ہیں, جو ذوق بھی رکھتے ہیں اس حوالے سے, لیکن باقی عام عوام تک غزل کو کس طریقے سے ہم پہنچا سکتے ہیں, عام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں آج کے دور میں. وہ ایک میڈیا, کیونکہ بغیر میڈیا کے سپورٹ کے ہو نہیں سکتا, کتنی بھی بڑی چیز ہو بغیر میڈیا کے سپورٹ کے ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا, اور میڈیا کے سپورٹ کے لیے آپ کو کچھ برانڈز کی سپورٹ چاہیے ہوتی, کچھ سپانسرز چاہیے ہوتے. میں مطلب مجھے یہ پورا کمرشل وہ ہے, میڈیا کی سپورٹ جب ملے گی جب میرے پیچھے سپانسر ہوگا. کوئی سپانسر انفارچونیٹلی آج کے دور میں ذرا کم اس لیے بھی ہو گیا غزل کا, کیونکہ جو سپانسرشپ جن کے پاس, جو برانڈز کے پاس بجٹس ہیں, ان میں جو ایج گروپ بیٹھا ہے وہ خود نہیں سمجھتا غزل کو, وہ کہاں سے لگائے گا پیسے, وہ اسی پہ لگائے گا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے. تو میرے مطلب یہ نئی ہپ چیز ہے آج کل. ہاں دیکھیں میرے بچے بھی اسی گروپ میں انکلوڈڈ ہیں, ادھر ہی کام کرتے ہیں. مطلب میں کسی جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے سامنے نام رکھا جائے نا, فریدہ خانم, اقبال بانو, استاد امانت علی خان, میں گارنٹی دیتا ہوں 20% کو یہ نام بھی نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو میں اچھا غزل کو بھی وہ اپریشیٹ نہیں کریں گے, انہی کے پاس بجٹس ہیں برانڈ کے, تو میں جب ان کے پاس جاؤں گا کہ جی یہ غزل کا پروگرام میں شروع کرنا چاہتا ہوں میڈیا پہ, اور مجھے اس کو اسپانسر کر دیں, تو وہ بیچارے کا غلطی تھوڑی ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا غزل کیا ہوتی ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ غزل کتنا بڑا جانرا ہے. تو وہ کہتا نہیں جی اس کے بجائے میں فلانی چیز پہ کیوں نہ لگا دوں, یو نو. تو یہ تھوڑا سا اس کو میڈیا کو اپنے چیلنج لینا پڑے گا کہ ہر چیز کو یعنی ہر چیز کمپیریٹو یا نہ دیکھیں کہ یہ گھنٹہ جو ہے یہ اس سے زیادہ پیسے جنریٹ یہاں ہو سکتے. بعض دفعہ آپ کا ایک گلدستہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے, جیسے بالکل کمرشل نہیں ہوتا ہر چیز. ہم یہ نہیں بات کہہ رہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ گنگنا دیں میرے لیے اور جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کے لیے. ضرور جی بالکل گنگنا دوں گا. گنگنانے میں تو آپ نے شروع میں ایک غزل کا ذکر کیا, قتل چھپائی صاحب کا کلام تھا,
جو انہوں نے انشا جی کی یاد میں لکھا تھا, وہی میری پہچان بنی تھی. انشا جی تو چلے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے لکھا تھا, امانت علی خان صاحب نے گایا تھا انشا جی اٹھو اب کچھ کرو. تو ان کے جانے کے بعد ان کے دوست قتیل سپاہی انہوں نے لکھا تھا ان کی یاد میں, یہ کس نے کہا تم کچھ کرو, باتیں نہ بناؤ انشا جی انشا جی انشا جی, یہ شہر تمہارا اپنا ہے اسے چھوڑ نہ جاؤ انشا جی انشا جی انشا جی. خوبصورت کلام تھا اور یہ میری پہچان یہی بنا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ جی. سلمان علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہترین غزل گائک, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور انہوں نے آج ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ سر آپ کا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک نہیں ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صحت مند زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی. اس کا آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ کسی نہ کسی بیماری میں پھنس جاتے ہیں. نزلہ, زکام, کھانسی ہے, بخار ہو, سر میں درد ہو, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو بغیر سر درد کے گھوم رہے ہیں یا بغیر اپنے جسم میں کسی بھی قسم کی تکلیف کو لیے گھوم رہے ہیں, کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ہمیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کسی جسمانی طور پر کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہیں. یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس بڑی وائرل قسم کی بیماریاں پھیلے ہوئے ہیں. اس سے بچاؤ اور اس کی روک تھام کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اس اہم موضوع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید خان, ڈاؤ یونیورسٹی آف کراچی میں پروفیسر آف پیتھولوجی کے طور پر اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو صبح کا سما. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ اتنی وبائی بیماریوں کا میں نے اپنے بچپن میں نہیں سنا تھا, لیکن یہ اب اتنی وبائی بیماریاں سامنے آنے لگ گئی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اب ان کی تشخیص ہونے لگ گئی ہے, یا پہلے سچ میں اتنی بیماریاں نہیں ہوتی جتنی اب ہیں؟ وعلیکم السلام مدیہ, بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ انفیکشس ڈیزیز یا کنٹیجیس بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں اور وبائی شکل اختیار کرتی ہیں. کچھ اس میں ہے کہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں, ایک خاص موقع محل تک محدود رہتی. کچھ یہ کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, جس کو ہم پینڈیمک کہتے ہیں. تو اس طرح آؤٹ بریکس ہوتی ہیں, پینڈیمکس ہوتی ہیں, ایپیڈیمکس ہوتی ہیں, جس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں. لیکن انسانی جس طرح ترقی ہوتی رہتی ہے, ایک دوسرا سائڈ اس کا یہ ہے کہ انسان جس طرح مینوپولیشن کرتا ہے اپنے لائف سٹائل میں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ اپنے لیے نقصان دہ چیزیں بھی بناتے ہیں. اس میں ہم انفیکشس ڈیزیز کو اگر دیکھ لیں, جس طرح جراثیم ہے, یہ بھی ایوالو ہو رہے ہیں. اور سلیکٹیو پریشر کی وجہ سے جو انسان جس طرح اینٹی بایوٹک یوز کر رہا ہوتا ہے, تو جراثیم میں وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط بناتے رہتے ہیں, اور یہ فائٹ بڑھا رہے ہیں. بالکل, وہ تو یہ دونوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے کہ جراثیم بھی اپنی آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں. اور نئے نئے جراثیم بھی اس لیے آتے ہیں کیونکہ جو 80% سے زیادہ وائرسز پرٹیکولر جو ہیومن ڈیزیز کاز کرتے ہیں, اس کا اوریجن جو اینیمل سے ہے. تو اینیمل سے کانٹیکٹ بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ اس کو ڈائریکٹ اس کا خون, اس کا گوشت یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے کلوز کانٹیکٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیماریاں جو پہلے کسی جنگلوں میں ہوا کرتی تھی, اب ڈائریکٹ وہ ہیومنز میں ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ وہ جو ہم اگر یہ جانوروں کے ساتھ انٹریکشن چاہے ہم ان کو کھانے کی صورت میں ہی ہو, تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے واقعی کہ ہم اس کو نوٹ بھی نہیں کر رہے, ہمیں پتہ بھی نہیں, ہم اپنا پیٹ تو جانوروں کا قبرستان بناتے چلے جا رہے ہیں. مطلب پہلے تو سی فوڈ میں بھی ہم ایک مچھلی کھاتے تھے, اب تم ہر چیز کھا لیتے ہیں, کیکڑا بھی کھا لیتے ہیں, لابسٹر بھی کھا لیتے ہیں, جھینگے بھی کھا لیتے ہیں, جو چیز ہے کھا لیتے ہیں. اور پھر ایسے ہی مطلب ہمیں تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے حلال اور حرام میں فرق کر کے پھر حلال چیزیں کھانی ہے. لیکن دنیا بھر میں یہ حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے. وہ چمگادڑی بھی کھا رہے ہیں, وہ سنیکس بھی کھا رہے ہیں, وہ مگرمچھ بھی کھا رہے ہیں. کیا اس وجہ سے بھی ایسے پینڈیمک جنم لے رہے ہیں؟ یہ بہت اہم آپ نے موضوع کی طرف اشارہ کیا, اور یہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں بایو سیفٹی اینڈ بایو سیکیورٹی, جس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ انسان ایک
تو ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیماری پھیل رہی ہے, دوسرا ان کو ذہن میں پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ غیر ارادی طور پہ اس بیماریاں پھیلانے میں وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو جو اینیملز سے کانٹیکٹ ہے وہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم تو پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ سے پہلے جو اس کو ہینڈل کر رہا تھا, جو اس کو پال رہا تھا یا اس کی فارمنگ کر رہا تھا, وہ اس کو ڈائریکٹ جس طرح ہم دیکھ لیں CCHF ایک بیماری ہے تو ہم تو گوشت پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ اینیملز کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں اس کے آ رہا ہوتا ہے. اس طرح مونکیز سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں. باقی چمگادڑ کا دیکھیں کہ چمگادڑ میں اتنے سارے وائرسز ہیں اور سائنٹسٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت کلوز ہیں, جو چمگادڑ ہیں جس میں جو وائرسز ہیں وہ فیوچر میں انسانوں میں جمپ کریں گے. تو اس لیے جو سائنٹسٹ اس پہ پہلے سے کام کر رہے تھے کہ وہ آف کورس ان درختوں پہ بھی جا کے بیٹھ رہی ہیں جہاں پہ ہمارا پھل ہے, پھر بہت سارے پھل جو ہیں وہ ہم بغیر واش کیے ہوئے اور بغیر اس کو پراپر اس کو کیمیکل سے صاف کیے پاک کیے ہم کھاتے ہیں. تو مے بی یہ بڑی وجہ ہے. یہ اس میں ہے کہ تو یہ کلوز کانٹیکٹ میں ہم ان اینیملز کے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اینیمل سے ظاہر آپ کو چاہے دن میں چمگادڑ نظر آئے نہ آئے, آپ پورا سال نہ دیکھیں, لیکن یہ اس لحاظ سے ہم سے کلوز کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں. بالکل, یا کوئی اس کو ریسرچ کر رہا ہوتا ہے, اس کو پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس پہ تحقیق کے دوران اس سے کانٹیکٹ میں آ سکتا ہے. تو یا اس طرح بہت سارے اینیملز اور ہیں جو آپ نے بتائے جو ایگزوٹک اینیملز ہیں, کبھی ہم سے انسانوں کا واسطہ نہیں پڑتا, لیکن جب وہ لوگ اس کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو وہ جو جراثیم ہے جو کہ انسانوں تک پہلے نہیں تھے لیکن وہ انسانوں میں جم کر جاتے ہیں, اور اس طرح نئی نئی بیماریاں سامنے آتی ہیں. کیا یہ مین میڈ ہو سکتا ہے, یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ مین میڈ ہو سکتا ہے یا واقعی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا نا ہم نے کتنی ایسی باتیں آئی تھی سامنے کہ جی یہ تو مین میڈ ہے, تو اسپیشلی کسی لیبارٹری میں بنایا گیا تھا. کیا واقعی کوئی شخص کسی لیبارٹری میں ایسی کوئی چیز بنا رہا تھا اور اس نے آ کے باہر آ کے تباہی مچانا شروع کر دی ہو؟ دیکھیں مین میڈ ڈائریکٹلی اگر ہم نہ کہیں کہ بالکل کچھ ڈیزائن نہیں کیا, لیکن ان انسان کی اس میں داخلت لازمی شامل ہے. جس کو اگر میں مثال دے دوں کہ پوٹینشیل یہ چمگادڑ سے پہلا ہے, تو لیکن چمگادڑ کیسے انسان کے کانٹیکٹ میں آئے؟ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو میں لفظ جس کا بایو سیکیورٹی. تو بایو سیکیورٹی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے انٹینشنلی کیا کہ بجائے کہ وہاں سے نکالا اور اسپریڈ کیا. تو اس کے تو ابھی تک ہمیں ایسے شواہد نہیں ملے, لیکن یہ اس کے شواہد ملے کہ لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے, اور یہ پازیٹیو ریسرچ کر رہے تھے کہ بھائی فیوچرسٹک میں فیوچر میں مستقبل میں اس طرح کے وائرسز آئیں گے کہ وہ اینیمل سے اسپیشلی بیڈ سے وہ انسانوں میں جم کریں گے اور اس میں بیماریاں پھیلائیں گے. لیکن اس لیے ضروری ہے کہ ابھی سے اس پہ تحقیق کی جائے. تو چمگادڑوں کو اکٹھا کرنا, اس کو ایک لیبارٹری کے لے کے آنا, تو یہ حالانکہ اس میں بیماری پھیلانے والے ان کی وہ نیت نہیں تھی, لیکن کیونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ لے کے آ گئے تو یہ اس طرح کی جو, اور وہ خوفناک اس لیے بھی کہ وہ جہاں سے کھا رہی ہے آف کورس اٹس آلسو لائک وہ وہیں سے جو ہے وہ اپنی چیزیں وہ باقی جو فضلہ وہ نکال بھی رہی ہے وہ اپنا. تو اگر اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں کہ انسان کا اس میں دار و مدار لازمی ہے, ان کی انوالومنٹ ہے. جس طرح ہم اور طریقے دیکھیں کہ ہم جب ویسٹ اپنے گھروں کا ویسٹ دیکھیں یا ہاسپٹل کا ویسٹ دیکھیں, لیبارٹری کا ویسٹ, ہم کہاں ٹھکانے لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ میں نے چیز آبزرو کی کہ ہمارے ملک میں اتنی گندگی اتنا کچرا ہے شہر میں, اس کے باوجود ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہم نے صاف ستھرے ممالک میں نقصان دیکھ لیا. اس کا اس کے دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اس لیول کا نہیں ہے کہ ہمارا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا, ہم نے اتنی زیادہ ایکوریٹلی نہیں بتائی. جس طرح یورپین کنٹری یا جو ڈیولپ کنٹریز ان کے پاس ایک ایک چیز کی اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے کہ بھائی کون بیمار ہوا, کس کی ڈیتھ ہوئی, وہ سارا ڈیٹا بالکل اور وہ روٹین ہوتا ہے. ہمارے تو ابھی اسٹارٹ ہوا. دوسری ایک بڑی وجہ تھی کہ ہمارے پاس لکیلی ہمارے پاس جو بزرگوں کی تعداد تھے بنسبت جوان لوگوں کی وہ کم ہے, جو کہ وہاں پہ ان کے ہاں جو ہے لائف ایکسپیکٹنسی بہت لیندی عمر زیادہ ہے. اور 80-90 سال ہے, ہمارا 60-65 ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ جو ڈیتھ کم ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ بزرگ زیادہ تھے, اور ان کووڈ کا جو مین زیادہ ٹارگٹ تھا وہ بزرگ لوگ تھے. the one solution جو کہ سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ we should mask up, کہ ماسک لگا لیں, کہ یہ بڑا سولوشن ہے, یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی ہے ابھی؟ ہمیں دیکھیں پاکستان میں عام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں, اگر آپ نے دیکھا جب ہم نے کووڈ پہ سٹارٹ کیا تھا اور آپ نے بہت اچھے پروگرام کیے, جب شروع کا آپ دیکھیں کتنی جو ہے نا لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی, لیکن مسلسل میڈیا کی اور آپ جیسے لوگوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے کافی امپیکٹ ہوا. لیکن اس وقت جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ خوف کو لوگ زیادہ پریفر کرتے تھے کہ بھائی اس سے شاید ڈیتھ ہوتی تب جا کے ہم امپورٹنس دیں گے. لیکن صحت بھی تو نعمت ہے, ضروری نہیں کہ خدا نخواستہ کسی سے بندہ مر رہا ہو تب احتیاط کرے. اگر آپ بیمار ہو رہے ہوں, آپ کی صحت صحیح نہیں ہے اور آپ کا ایک ہفتہ گھر
पे गुजर रहा हो, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, और इन्फेक्शियस डिजीज का तो मसला ये है कि अगर आप एक बंदा बीमार है तो उमूमी तौर पे कि पूरा घर बीमार होगा या होने वाला होगा। तो ये इस चीज़ को भी हमें अहमियत देनी चाहिए कि सेहतमंद होना जो है ये एक नेमत है और इस नेमत की कदर करें। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, लॉन्ग कोविड क्या एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि कोविड एक ऐसा टाइम था कि जब वो कोविड आया और जब कोविड लोगों पे हमला आवर हुआ तो उसमें कुछ लोग तो ठीक हो गए, सेहतयाब हो गए, लेकिन कुछ लोग वैसे नहीं हो सके जैसे वो पहले थे। बिल्कुल, ये जिस तरह पर्सनलाइज इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, इस कोविड का भी ऐसा ही है। जिस तरह स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए। अब शुक्र है कि सब लोग की डेथ नहीं हुई, लेकिन तकरीबन 70 लाख की डेथ भी हो गई। लेकिन जो लोग बचे हैं वो उसमें भी लॉन्ग कोविड के जो इफेक्ट है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में सीवियर है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल उस बंदे की जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो हेल्थ स्टेटस है, एज है, ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते थे। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है कि कोविड जो है काफ़ी सारी जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल रहा है काफ़ी लोगों में, और यही चीज़ जो है जिसकी हमें ज़रूरत है कि हमारी जो मेडिकल साइंस में इस पर रिसर्च और तहकीक हो, क्योंकि भाई नई बीमारियां हैं, बीमारियों को 100 साल लगते हैं उसको पूरा रिसर्च करने की। ये तो अभी 3-4 साल हुए, तो मेडिकल साइंस इस पर तहकीक कर रही है कि किस तरह इसको रोका जा सके। लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है कि ये ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहा है, दिल पे भी इसका इम्पैक्ट है, और वक्त के साथ साथ रिसर्च मजीद बताएगी कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पर भी होता है। जैसे डॉक्टर साहब ये एक रिपोर्ट भी सामने आई ना कि इस वक्त 17 लाख ऐसे वायरसेस जो मौजूद हैं, जिसमें से बहुत को तो खैर आपको पता ही नहीं है कि क्या हैं, और ये जो वायरस है वो दूध पिलाने वाले जो मैमल्स हैं उनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं, और उनमें से 85,000 वायरस इंसानों को भी मुतासर कर सकते हैं। मतलब इमेजिन। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ख्याल रखना है, मास्क पहनिए, एक फासला जरूर रखिए, आप समाजी फासला जो होता है, फिजिकल डिस्टेंस वो जरूर साथ में आप रखें, समाजी फासला नहीं बट हाँ फिजिकल डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में सैनिटाइज जरूर करें, हाथ जरूर धोएं। छोटे छोटे बच्चों को ना अभी से ट्रेन करना शुरू करें, क्योंकि ये वबाई अमराज कहीं नहीं जा रहे, ये रहेंगे। अब हमें उनके साथ को एग्जिस्ट कैसे करना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।